أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر الوالد إلى ولده فسره كان للولد إتق نسمة إلى آخره. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے احباب درود پاک، جو چارپائیوں پہ بیٹھے ہو، جو کرسیوں پہ بیٹھے، جتنے بھی احباب سارے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. صاحبان جی احتشام، تسی اور میں ختم کل شریف کی محفل کے اندر برادر محترم محمد افضال صاحب، انہاں دے والد گرامی حاجی بشیر احمد صاحب، انہاں دی ختم کل شریف کے اندر حاضر ہاں، اور میرے برادر محترم چودھری ارشد صاحب، انہوں نے حکم دیتا بندہ ناچیز آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہو گیا. اور انشاءاللہ العزیز جو آل خانہ دی طرفوں دعا دا ٹائم میں دسیا گیا ہے، اور اسے وقت دے اندر میں اپنا گفتگو کمپلیٹ کراں گا. سارے احباب ایک دفعہ محبت نال درود پاک پڑھو، اور درود پاک اس عقیدت اور اس نظریے نال پڑھنا ہے کہ جتھے کائنات کا ہر رشتہ، کائنات کا ہر ناتا تعلق ٹوٹ جائے گا، باپ بیٹے دا رشتہ ختم ہو جائے گا، ماں بیٹے دا رشتہ ختم ہو جائے گا، اتھے نبی علیہ السلام تے پڑھیا ہویا درود پاک کام آ جائے گا. اس نظریے نال، اور میں محض صرف جناب کو درود پاک پڑھان لئی نہیں، میرے سامنے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ اب تفسیر روح البیان کے اندر ایک بات میں نقل فرماندیں، اور اس آیہ کریمہ دیتا آپ فرماندیں کہ بہت بڑے جلیل القدر محدث جنہ دا ناسی جناب سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سفیان ثوری کعبۃ اللہ دا طواف پہ کر دیں، اور کعبۃ اللہ دا طواف کرتے ہویا تسی سارے احباب جان دیو، جدو بندہ کعبہ دی طرف بڑھ رہا ہوں ہے، کعبہ دی طرف جا رہا ہوں ہے، بندے دی زبان کے صدا ہوندی ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہر بندے دی زبان تے ایک کی صدا جدو کعبے دی طرف جا رہا ہوں ہے لبیک اللہم لبیک دی صدا ہے. جدو کعبہ دا طواف کر رہا ہوں ہے، بندہ اپنے رب نو یاد کر رہا ہوں ہے، بندہ اپنے مالک نو یاد کر رہا ہوں ہے، بندہ اپنے گناہوں دی معافی اپنے مالک کو منگ رہا ہوں ہے. لیکن جناب سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میری نظر ایک نوجوان تے پہنچی ہے. قال بین انا اطوف بالبیت اذ رأیت رجلا لا يرفع الا قدما وهو يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں جدو میں کعبۃ اللہ دا طواف پہ کرنا، میری نظر ایک نوجوان تے پہنچی ہے. جدو اس نوجوان تے نظر پہنچی ہے، اس دا انداز مختلف ہے، او دا طریقہ کار مختلف ہے. وہ قدم اٹھانا پڑتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، دوسرا قدم اٹھانا پڑتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. قدم قدم تے درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. جناب سفیان ثوری فرماندے میں اس نوجوان دا بازو پکڑ لیا، بازو پکڑ کے میں اس نوجوان کو پوچھنا اے میرا بیٹا دس تے صحیح
تیرے کول کوئی دلیل موجود ہے؟ لوگ سارے کعبۃ اللہ دا طواف کرتے ہویا رب نو یاد پہ کر دیں، تو کعبے دا طواف کرتے ہویا بھی مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھدا پہ ہیں، تیرے کول کوئی دلیل موجود ہے؟ نوجوان عرض کرتا ہے حضرت میرے کول دلیل موجود ہے۔ نوجوان عرض کرتا ہے سفیان ثوری ایک راز سی جڑا میرے سینے کے اندر دفن ہے، آج تک کسی نے سامنے بیان نہیں کیتا، آج تسی پوچھتے پہ ہو تواڈے سامنے رکھن لگا۔ آپ نے فرمایا 10 بیٹا کیڑا راز ہے؟ نوجوان عرض کرتا ہے اے سفیان ثوری ایک دن میں اور میرا باپ گھر تو حج بیت اللہ واسطے نکلیاں، گھر تو کعبۃ اللہ دے طواف واسطے نکلیاں، گھر تو مالک دے گھر دی حاضری واسطے نکلیاں۔ جدو رستے دے اندر پہنچیا اچانک میرے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جدو میرے باپ کی طبیعت خراب ہوئی اس لمحے دے اندر میرے باپ نے موت آ گئی۔ جدو میرے باپ نے موت آئی، موت دا حملہ اتنا سخت ہے، موت دا حملہ اتنا مشکل ہے کہ جدو میرے باپ نے موت آندی ہے، موت کی وجہ تو میرے باپ کا رنگ سیاہ کالا ہو جاندہ ہے، میرے باپ کی اکھاں باہر آ جاندیاں، میرے باپ کا پیٹ سج جاندہ ہے، باپ کی کیفیت، باپ کی حالت بدل گئی۔ جدو باپ کی کیفیت دیکھ کے، باپ کی حالت دیکھ کے پریشان ہو گیا، ہے بھی سفر کی حالت کے اندر، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی عائشہ وقارب ہے، نہ کوئی دلاسا دینا لائے، نہ کوئی سہارا دینا لائے، باپ کی میت کے کول بیٹھ کے رو رہا اور پریشانہ احرام کی چادر کھول ہے، باپ کی میت اسے دے دیتی، باپ کی میت کے دے کے باپ کی میت کے کول بیٹھ کے روندا پیا، روندیا روندیا اچانک میری اکھ لگ جاندی ہے۔ جدو میری اکھ لگتی ہے میں کی ویکھنا ایک حسن و جمال دا بہتر، ایک خوبصورت چہرے والے، لما اجمل من ہو ولا انزب صوبا من ہو ولا اطیب ریحا من ہو، ایسا حسن و جمال دا بہتر آج تک ایسا حسن و جمال دا بہتر ویکھیا نہیں، ایسے خوبصورت چہرے والے، ایسے نورانی چہرے والے، اور اس سے نورانی چہرے اگر کوڑے کے تاجدار نے ایک نظر ویکھیا سی، کوڑے کا تاجدار بولیا مکھ چند بدر شاشانی ہے، مچھے چمک دی لاج نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ان مدبریاں اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے، جہانا کھا سچا کھا تے رب دی میں شانا کھا، جس شان تو شانہ سب بنیا، لیکن کوڑے کا تاجدار بولیا انہیں کیا میرے لفظ خدا، لیکن حسن کا بہتر بلند و بالا، کوڑے کے تاجدار نے قلم اٹھائی اور لکھ کے قلم توڑ دیتا، فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ ما یجملکا ما یحسنکا ما یکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، مشتاق کی کتھے جا لڑیاں۔ لوگو اس سے حسن دی ایک جھلک اگر جناب ابو ہریرہ دیکھن، جناب ابو ہریرہ بولن کل قمر لیلۃ البدر لما قبلہ ولا بعدہ مثلا، لوگو حسن و جمال دا بہتر 14ویں دے چند ورگا جے انہاں جے سونا کائنات چو نہ کوئی پہلو آیا، نہ کوئی انہاں جے سونا کائنات چو بات چو آئے گا۔ اگر اس سے حسن دی ایک جھلک اگر جابر بن سامورہ دیکھن، جابر بن سامورہ دیکھن، اور ادھر 14ویں دا چند پوری آب و تاب تے، ادھر مدینے دا چند پوری آب و تاب تے، حضرت جابر بن سامورہ ایک نظر آسمانہ دا چند، ایک نظر مدینے دا چند، اے جابر ذرا فیصلہ فرماؤ آسمانہ دا چند سونا یا مدینے دا چند سونا؟ حضرت جابر بن سامورہ آپ فرما دے لوگو جب میرے کو پوچھ دیو فائزہ ہوا انی احسن من القمر، فرمایا آسمانہ دا چند وہ دے اندر داغ بھی ہے، وہ دے اندر دبے بھی، مدینے دا چند آسمانہ دے چند نالو 1000 درجے سونا لگتا ہے۔ اور اگر بریلی نے تاجدار دی نظر پئی، بریلی نے تاجدار نے قلم اٹھائی، ارے خورشید تھا کس زور پہ کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، صاحبان احتشام کہ آزم چشتی دیکھا، آزم چشتی قلم اٹھائی، انہیں کیا تو وجہ میرا یار نہیں ڈٹھا، جنہوں بیٹھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نکاح بٹاوے،
جو نکلے سیر کرنو سارا گلشن شیش نوابے اتھوکڑے اید پیا جاپے جو میں خانہ کھل جائے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے توبہ توبہ حسن سجن جا جان جلی جائے بجلی ڈردی لشت نہ مارے کدا بید بھی نہ ہو جائے علم رب نے اینا دیتا عقلہ وچ نہ آئے عقل رب نے اینی دیتی علمہ وچ نہ آئے کی اعجاز نظر وچو دی جو آوے وک جاوے خلق کو دینے مولی ساری دنیا کوئی برلاہی جان بچائے آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر صاحبان جی اتشام نوجوان عرض کردہ لما راجمل منہ ولا انزف صوبا منہ ولا اطیب ریحم منہ ایسا حسن و جمال دا پیک کر آج تک وکشا نہیں ایسا لباس ہے آج تک وکشا نہیں ایسی خوشبو آ رہی ہے آج تک ایسی خوشبو سنی نہیں وہ ہستی جنو تشریف لے کے آئی آکے میرے باپ کے چہرے تو جڑی میں احرام کی چادر ڈال دیتی سی میرے باپ کے چہرے تو ہٹائی جب میرے باپ کے چہرے تو ہٹائی چادر مو ہٹا کے اپنا دست رحمت اپنا دست شفا اپنا دست برکت میرے باپ کے چہرے تے رکھیا جڑا باپ کا چہرہ موت کی وجہ تو سیاہ کالا ہو گیا سی جڑا موت کی وجہ تو سیاہ کالا ہو گیا دست رحمت لگدا گیا دودھ نالوں زیادہ سفید میرے باپ کا چہرہ میرے باپ کی کیفیت فوراً بدل گئی اکھاں بند ہو گئیاں پیٹ دی سوزش ختم ہو گئی جدوں ہستی واپس جان لگی نوجوان عرض کردہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا سنے ہو میرا تے باپ سی میرا باپ اس دنیا تو چلا گیا میں بیٹا ہو کے اپنے باپ میں کچھ نہیں کر سکیا باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو گیا اس پریشانی کے عالم کے اندر میں بیٹا ہو کے اپنے باپ واسطے کچھ نہیں کر سکیا لیکن تسی تے دسو اس مشکل گھڑی کے اندر اس مشکل عالم کے اندر تسی میری مشکل کشائی میرے باپ کی حاجت روائی کرنے والے ذرا دسو کہ صحیح جواب آندا بیٹا تو نہیں میں جان گا اما تعرفنی انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ابو کا کثیر المعاصی غیر انہو کان یکسر الصلاة بیٹا تو نہیں جان گا تیرا باپ گناہگار سی تیرا باپ سیاکار سی گناہوں کی وجہ تو جب تیرے باپ میں موت آئی تیرے باپ کا رنگ بدل گیا تیرے باپ کی کیفیت بدل گئی تیرے باپ کی حالت بدل گئی لیکن گناہگار ضرور سی لیکن ہر لمحے میری ذات کے درود و سلام پڑھدا سی صبح اٹھتا سی ایدی زبان کے درود پاک ہوندہ سی رات کو بستر تے لیٹدا سی ایدی زبان کے درود پاک ہوندہ سی دن میں کاروبار معاملات کے اندر مصروف رہندا سی اور جس سے تو میرے بزرگ فرماندے سان ایک جملہ فرماندے سان آپ فرماندے سان ہاتھ کار والے ہوئے دل یار والے ہونا چاہیے فرمایا کاروبار کرو معاملات کرو لیکن دل مکین گنبد خجرال ہوئے گا فرمایا تیرا باپ گناہگار سی لیکن جب موت آئی گناہوں کی وجہ تو رنگ بدل گیا کیفیت بدل گئی حالت بدل گئی لیکن اس مشکل گھڑی کے اندر تیرے باپ نے ایک سے کھلو کے استغاثہ پیش کیتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا فرمایا تیرے باپ نے اچھے کھڑے ہو کے عرض کی تھی یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے فرمایا تیرے باپ نے یاد کیتے مدینے تو چل کے آگے دی مشکل کشائی حاجت دوائی وائی صاحبان جی اتشام سرکار نال جو رشتہ انسان دا مضبوط ہو جائے گا اور اس کائنات کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد کائنات دا عظیم رشتہ انسان دے والدین نے اور والدین اتنا عظیم رشتہ ہے اگر قرآن مجید فرقان حمید میں بندہ پڑھتا جائے ایک مقام نہیں 20 مقامات میں اچھے میرا رب جتنی اپنی عبادت دا حکم دے رہے بندیاں جتھے اپنے بندیاں اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے میرے بندوں میری عبادت کرو میرے تو سوا کسی کی عبادت نہ کرو اتھے نال متصل میرا رب اپنے بندیاں اپنے والدین نال حسن سلوک دا درس دے رہا ہے ایک مقام میں 20 مقامات قرآن مجید دا 15واں پارہ جنہاں میں تلاوت کیتا ہے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. کسی کو حکم دینا یار فلاں کام کر فلاں گل من، کسی حکم دینا ہور ہوندا ہے، لیکن کسی گل دا فیصلہ ہو جائے وہ گل ہور ہوندی ہے. قرآن کے اندر میرا رب فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فرمایا تواڈے رب نے فیصلہ کر چھڈیا، تواڈے رب نے فیصلہ فرما چھڈیا. کس گل دا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے نال کسی شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی. فرمایا صرف وحدہ لا شریک ہے جڑا عبادت دے لائق ہے، اس تو سوا کسی واسطے عبادت نہیں کرنی. صاحبان جی احتشام، اور جدو بندہ اس وحدہ لا شریک دی بارگاہ کے اندر یقین کامل لے کے یقین محکم لے کے حاضر ہو جاتا ہے، میرا رب پھر او دیاں کٹائیاں لغزشاں نہیں ویکھدا، پھر وہ ویکھدا کہ بندہ میری چوکٹ تے آ گیا، پھر وہ رب ہو کے او دے ساریاں خطاواں لغزشاں معاف فرما. لیکن شرط ہے کہ یقین کامل ہو گئے، شرط ہے کہ یقین محکم لے کے حاضر ہو جائے. ایک بزرگ کعبۃ اللہ دا طواف کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ دا طواف کر دیں رب نو یاد پہ کر دیں، جب رب نو یاد پہ کر دیں اور زبان تے اندر لبیک اللہم لبیک مالک میں حاضر، غیب جو آواز ہوندی ہے تیری حاضری قبول کوئی نہیں. پھر بابا جی عرض کر دیں لبیک اللہم لبیک مالک میں تیری چوکٹ پہ حاضر، غیب جو آواز ہوندی ہے تیری حاضری قبول کوئی نہیں. قریب ایک نوجوان کھڑا، نوجوان عرض کر دیں بابا جی صدا نہیں آ رہی، تسی آخ دے مالک میں حاضر ہاں، غیب جو آواز ہوندی ہے تیری حاضری قبول کوئی نہیں. بابا جی تو صدا نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی. بابا جی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. فرما بیٹا تو تے اج آواز سندا پیا، میں اج پہلی دفعہ آواز نہیں سندا پیا، اج تو 69 دفعہ پہلو کعبۃ اللہ دی حاضری واسطے شرف نصیب ہویا. جدو کعبے ال بڑھ رہے ہونا میں آخنا لبیک اللہم لبیک، غیب جو آواز ہوندی ہے لا لبیک تیری حاضری قبول کوئی نہیں، تیری حاضری قبول کوئی نہیں. بیٹا آج ہی سودا پہ گیا، میں دس تے صحیح یہ تو سوا بھی کوئی چوکٹ ہے، یہ در تو سوا بھی کوئی در ہے، یہ آسرا تو سوا بھی کوئی آسرا ہے، لیکن بار بار بھی آنا گا اتنے آ کے یہ کھنگا مالک میں حاضر ہوں، وہ قبول کرے یا نہ کرے، یہ چوکٹ تو سوا بھی کوئی چوکٹ ہے، یہ در تو سوا بھی کوئی در ہے. چلو بابا جی نے یقین محکم دا یقین کامل دا اظہار کیتا، غیر جو آواز آئی بابا تیری آج بھی حاضری قبول ہو، پچھلی 69 حاضریاں بھی قبول کر. بندہ آوے تے صحیح ہوگی چوکٹ تے. فرمایا اس تو سوا کسی دی عبادت نہیں. وبالوالدین احسانا، اپنے والدین نال حسن سلوک کرنا ہے، والدین نال احسن طریقے نال پیش ہونا ہے. صرف امت محمدیہ دے اندر نہیں بلکہ پہلی امتاں دے اندر بھی والدین نال حسن سلوک دا پیغام. قرآن مجید سورہ بقرہ پہلا پارہ اللہ دا قرآن جدو قوم بنی اسرائیل نال معاہدہ ہو رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جدو قوم بنی اسرائیل نال گل بات ہو رہی ہے، گل کی ہو رہی ہے لا تعبدون الا اللہ، اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی. دوجا متصل حکم دیتا جا رہا ہے اپنے والدین نال حسن سلوک کرنا، اپنے والدین نال. صاحبان سے احتشام، اصل والدین صرف اور صرف والدین تو دور ہوندے جا رہے ہیں، والدین کی خدمت تو لوگ دور ہوندے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے والدین کائنات کا اتنا عظیم سرمایہ ہے، اتنا اعلیٰ سرمایہ ہے کہ اگر یہ خوش ہو کے اپنی اولاد کو ویکھ چھڈن تے رب غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اذا نظر الوالد الى ولده فسرہ کان للولد عتق نسمہ. میرے آقا نے فرمایا کوئی باپ اپنے بیٹے لو ویکھے اور بیٹے لو ہوئے، باپ خوش ہو جائے. بیٹا مسجد سے نماز پڑھ کے آیا، باپ پوچھتا ہے بیٹا کتھوں آیا؟ بیٹا عرض کرتا ہے ابا جی میں نماز پڑھ کے آیا. کسی غریب کی خدمت مدد کر کے آئے، باپ پوچھے بیٹا کتھوں آیا؟ بیٹا کہ ابا جی میں غریب کی خدمت کر کے آیا. باپ خوش ہو جائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس باپ دی ایک نگاہ دیکھ کے خوش ہونے کے بدلے اللہ اس اولاد نو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے. ایک
غلام آزاد کرنے دا، اور اس وقت شریعت مطہرہ دے اندر سب تو بڑا عمل ہے اسی کہ غلام نو آزاد کروایا جائے. صحابہ کرام ہاتھ جوڑ کر عرض کر دیں یا رسول اللہ اگر ایک باپ دن چو اپنے بیٹے 360 مرتبہ ویکھے اور 360 مرتبہ ویکھنے تو بعد ہر واری باپ خوش ہو جائے، کیا اللہ 360 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور مسکرا پہ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ تسی کی آندے ہو 360 غلام؟ اللہ اکثر فرمایا اگر باپ ایک دن چو 360 مرتبہ تو زیادہ بھی اپنی اولاد میں ویکھ کے خوش ہوئے، اللہ اولاد میں 360 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. سالانہ جی احتشام ساڑی عبادت ساڑے گھر ساڑا ثواب ساڑے گھر کے اندر موجود ہوندہ ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا فرمان میرے آقا نے فرمایا النظر الی الوالدین فی العبادہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا والدین دے چہرے نے ویکھنا بھی عبادت ہے، والدین دے چہرے دی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. والدین دے مکھ نو ویکھ لو، والدین دے چہرے نو ویکھ لو. فرمایا والدین دے چہرے نو ویکھو اللہ عبادت دا ثواب تواڈے نامہ اعمال چلے جائے گا. صاحبان جی احتشام عبادت ساڑے گھر کے اندر، ثواب ساڑے گھر کے اندر، لیکن اسی والدین دی نافرمانی تے کرنے ہاں. والدین دی خدمت بڑی دور دی گل ہے، بلکہ والدین نو کیسا اس ماحول کے اندر میں اکثر جگہ تے جانا اور میں ویکھنا کدی ویکھیا جائے نا گھر دے قریب جن دارا بنا لیا باپ نو دارے واسطے رکھ دیتا ہے، رات نو باپ دارے دے اندر سوندا ہے، بیٹے اچھے اچھے بسترے دے اندر جا کے اچھے اچھے بیڈ روم دے اندر ریسٹ کر دیں، لیکن باپ جدوں بڑھاپے چلا جائے باپ نو دارے دے واسطے رکھ دیتا جاندا ہے. صاحبان جی احتشام رب کعبہ دی قسم اے والدین کائنات کا ایسا عظیم سرمایہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لوگو الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا باپ جنت کا مرکزی دروازہ ہے. کوئی بندہ چاہتا ہے میرے جنت کے مرکزی دروازے چو داخلہ نصیب ہو جائے، فرمایا اپنے باپ کی خدمت کر لو. جب باپ کی خدمت کرو کہ اللہ جنت کے مرکزی دروازے چو داخلہ نصیب کروا دے. الجنت تحت اقدام امہاتکم، فرمایا ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے. باپ نے جنت کا مرکزی دروازہ بنایا، فرمایا نبیوں دی خدمت کر لو اللہ جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما دے گا. لیکن صاحبان جی احتشام بندہ نمازاں بہت زیادہ بھی پڑھتا رہے، روزے بہت بھی رکھے، حج بہت زیادہ کرے، زکاتاں سخاوت بے شمار کرے، لیکن ایک گل یاد رکھا جے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمانے سی شان میرے آقا نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. فرمایا باپ کی رضا کے اندر رب دی رضا ہے، باپ کی ناراضگی کے اندر رب دی ناراضگی ہے. کہ تیرا باپ راضی ہے تیرے تے، تیری نماز بھی قبول ہے، تیرا حج بھی قبول ہے، تیری زکاتاں بھی قبول ہیں، تیری سخاوت بھی قبول ہے، لیکن باپ تیرے نال ناراض ہے. چاہے ساری ساری رات سجدے دے اندر پہ کچھ رب نو راضی کر، رب راضی نہیں ہوئے گا. تیرا رب ادو راضی ہوئے گا جدو تیرا باپ تیرے تے راضی ہو جائے گا. میں اگر تیرا باپ ناراض ہے رب راضی نہیں ہوئے گا، رب ادو راضی ہوئے گا. صاحبان جی احتشام جدو باپ کو راضی کر لو گے اور جدا باپ راضی ہو گیا پھر وہ دنیا بھی سمر جائے گی، وہ قبر اور حشر بھی سمر جائے گا. صاحبان جی احتشام میں اکثر ایک گل کرنا ہوں نا، والدین نو سہارے دی ضرورت ہوندی ہے، والدین نو خدمت دی ضرورت ہوندی ہے. بیٹا پیر دی چوکٹ تے چلا جاندا ہے، بیٹا تبلیغ تے چلا جاندا ہے. صاحبان جی احتشام او دی پیر دی خدمت قبول نہیں ہوئے گی، او دی تبلیغ قبول نہیں ہوئے گی. یاد رکھو جب تک ماں باپ راضی نہیں ہیں، ماں باپ نے دوائی دی ضرورت ہے، بیٹا جا کے پیر دی چوکٹ تے نذرانہ پیش کرے قبول نہیں ہوئے گا. بیٹا تبلیغ تے چلا جائے قبول نہیں ہوئے گی. میرا خود ایک آستانے نال تعلق ہے، میں آستانے ترانا، لیکن صاحبان جی احتشام اپنے بھی خفا ہیں مجھ سے، بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلاحل کو کہہ نہ سکا کم، میں ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند. صاحبان جی احتشام پیر واسطے شرائط نے انہوں دا آئل ہے کہ وہ دے خدمت کی جائے، وہ دی خدمت کے اندر حاضر ہویا جائے. اگر شریعت کا پابند نہیں، شریعت کے خلاف چلتا ہے، وہ پیر نہیں ہوئے گا، وہ جادوگر ضرور ہوئے گا. لیکن صاحبان جی احتشام باپ واسطے شرط نہیں کہ باپ وقت کا غوث ہوئے کہ باپ کی خدمت ضروری ہے، ماں وقت کی رابعہ بصری ہوئے کہ ماں کی خدمت
خدمت ضروری ہے. چاہے باپ سارا دن بھینسن چارہ ڈالتا ہوئے اولاد واسطے ادھر درجہ ہے تو دا باپ راضی ہو گیا تو دا رب ادھر راضی ہو جائے. لیکن صاحبان جی احتشام ساڑا ماحول بڑا عجیب جو چکے ہزاروں دا مجمع بیٹھے ہیں جدے کولو پوچھا تو اپنے پیر دے قدم بوسی کیتی پیر دے ہاتھ چومے آکھے گا جی بڑے فخر نال چومنے چاہیے منع نہیں کردا شریعت کے اندر جائز نے اور بالکل دلائل دے مار پیش کروں گا پیر دے ہاتھ چومنے چاہیے پیر دی قدم بوسی کرنی چاہیے لیکن پیر واسطے شرائط نے. لیکن ہزاراں دے مجمع دے اندر اگر کسے کو پوچھنا یار تو اپنے باپ دے ہاتھ چومنا ہے اپنے ماں دے قدم چومنا ہے کوئی بھی ہاتھ کھڑا کر کے نہیں دس سکتا الا ماشاءاللہ چند لوگ ہون گے جڑے فخر نال آکھن گے میں اپنے ماں دے قدماں چومنا اپنے باپ دے قدماں چومنا. لیکن اگر بھر میں مجمع دے اندر پوچھاں کہ اپنے پیر دے ہاتھ چومیں ہر بندہ ہاتھ کھڑا کر کے آکھے گا نسبت والے لوگ بیٹھے ہر بندہ آکھے گا جی میں اپنے پیر دی قدم بوسی کیتی ہے پیر دے ہاتھ چومیا. صاحبان جی احتشام کیا ماں باپ جنہاں واسطے شرط ہی کوئی نہیں چاہے ماں باپ جاہل ہون چاہے ماں باپ کوئی بھی پڑھے نہ ہون چاہے ماں باپ عبادت گزار نہ بھی ہون لیکن اولاد واسطے وہ باپ کا رتبہ رکھ دے اولاد واسطے وہ ماں کا رتبہ رکھ دیے وہ واسطے لیکن پیر واسطے شرائط نے. صاحبان جی کلچر اسی دن بدن کدھر بڑھتے جا رہے ہیں سانو پتہ ہی نہیں ساڈی جنت تے ساڈے گھر دے اندر موجود ہے لیکن اس نو ضرورت لیکن بیٹا خدمت واسطے تیار نہیں. بیٹا سارا دن دنیاوی معاملات کے اندر تے مصروف ہے سارا دن کاروبار کے اندر مصروف تے ہے. اگر ماں دی دعائی ہے تو رات نو لہونی یاد کو نہیں راندی ماں دی دعائی رات نو لہونی یاد کوئی نہیں باپ دی دعائی لہونی یاد کوئی نہیں. صاحبان جی احتشام یاد رکھو کہ وقت گزر جائے گا جی میں بھی گزرا مال و دولت زیادہ ہو گئی پھر بھی وقت گزر جائے گا اگر تھوڑا بھی جمع ہو گیا پھر بھی وقت گزر ہو جائے گا. رات اس کی بھی بسر ہوئی جو ریشم و کم خواب کے بستر پہ سویا رات اس کی بھی بسر ہو گئی جو فٹ پاتھ پہ سویا. لیکن ماں باپ راضی. صاحبان جی احتشام چاہے وہ عام سادہ سارا بندہ بھی ہوئے او دا رب وہ دیتے راضی ہو جاندہ ہے او دا رب وہ دیتے راضی ہو جاندہ ہے. صاحبان جی احتشام اور میں آخری حدیث مبارکہ پیش کر کے اپنی گفتگو ختم پہ کرنا. علماء فرمان دیں اگر کسی دے والدین وہ دیتے ناراض چلے گئے دنیا تے چلے ناراض ہو کے چلے گئے انہیں راضی نہیں کر سکیا فرمایا آج بھی انہیں دی قبر تے ٹور جائے قبر تے جا کے معافی مانگ لوے رب راضی ہو جائے گا. قبر تے جا کے ماں باپ دی قبر تے جا کے معافی مانگنی ہے. اور قاری نصیر صاحب حدیث مبارکہ قبر دی زیارت دے والے نال گن سنا رہے سان لیکن صاحبان جی احتشام انہاں قبراں تے بندہ جائے تے کتنا ملدا ہے. آؤ حضور دا ایک فرمان سن لو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل یوم الجمعہ غفر له ما تقدم من ذنبہ وکتب له برا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جڑا بندہ ہر جمعۃ المبارک والے دن ہر جمعے والے دن ماں باپ اس دوویں دنیا تو چلے گئے کہ ماں باپ کی قبر دی زیارت یا انہاں چوں ایک چلا گیا باپ چلا گیا یا ماں اس دنیا تو چلی گئی ہر جمعۃ المبارک والے دن جا کے ماں باپ کی قبر دی مٹی ویکھاوے ماں باپ کی قبر دی مٹی دی زیارت کراوے. پڑھنا بڑی دور دی گل ہے اتنے جا کے سورہ فاتحہ پڑھے سورۃ اخلاص پڑھے سورہ یاسین دی تلاوت کرے اے مضامین الگ نے انہاں دا کتنا ثواب ہے. سرکار نے فرمایا صرف ماں باپ کی مٹی دی زیارت کی وجہ تو ہر جمعۃ المبارک والے دن اللہ اس بندے کی اعزاز دے گا اس اولاد کو انعام دے گا. میرے آقا نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ فرمایا ماں باپ دی قبر دی مٹی نے دیکھنے دی وجہ تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. صرف گناہ معاف نہیں ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا کتب له برا فرمایا صرف گناہ معاف نہیں اللہ اس نو نیکوکاراں وچ بھی شامل کر دے گا. اگر بندہ ماں باپ دی مٹی نو ویکھ آوے تے او دے بدلے دے اندر اللہ اس بندے دے گناہ معاف کر چھڈے اس نو نیکوکاراں دی صف دے اندر شامل کر چھڈے. صاحبان جی احتشام پھر بندہ جڑا سورہ یاسین دی جا کے تلاوت کرے یہ الگ حدیث مبارکہ لیکن میں اپنی گل کرنا میرے قبلہ دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور سیدی و سندی و مرشدی حضور ابو الخیر پیر محمد ظہور احمد قادری رضوی میرا بچپن سی میں ویکھدا سا ہر جمعۃ المبارک والے دن
بزرگاں دا معمول ہوندا سی کہ بزرگ قبرستان دے اندر جا کے حاضری دیندے سن، بہ کے قرآن مجید دی تلاوت کردے سن۔ میرے دل چ خیال ہوندا سی کہ ہر جمعۃ المبارک والے دن باقاعدہ روزانہ بھی حاضری پیش کرتے سن، لیکن بالخصوص جمعۃ المبارک والے دن پورے اہتمام نال حاضری پیش کرتے۔ یہ سبب کی ہے، یہ وجہ کی ہے؟ جدو میں مطالعہ کردیا میری نظر چ اے حدیث مبارکہ گزری اور ادو میں سمجھ آئی کہ بزرگاں دا ہر معمول جڑا ہوندا ہے، انہاں دا ہر طریقہ کار جڑا ہوندا ہے مصطفیٰ کریم دی سنت کے مطابق ہوندا ہے کہ اے حضور دی حدیث کو پیش نظر رکھ کے بزرگ ہر جمعۃ المبارک والے دن قبرستان دے اندر حاضری دیندے سن۔ اساں تے قبرستان صرف 10 محرم الحرام شریف دا دن خاص کیتی ہے، ایک سال تو بعد ایک دن چلا گیا، چاہے باقاعدہ قبرستان دے اندر سارا دن ساڈا مال پھردا رہندا ہے، ساڈیاں بھینساں ساڈیاں بکریاں سارا دن قبرستان چ پھردیاں، اساں کدی بھی دھیان نہیں کیتا، کدی بھی غور نہیں انہاں چیزاں ال کریدا۔ لیکن صاحبان جی احتشام جڑا بندہ قبراں دی زیارت کر لوے، ماں باپ دی قبر دی زیارت کر لوے، اللہ اتنا اجر دیتا ہے کہ جب بندہ کسی ولی کامل دی چوکٹ تے ٹر جائے تو پھر اللہ اس کو کتنا اعزاز عطا کرے گا، اللہ اس کی کتنا مقام عطا کرے گا۔ صاحبان جی احتشام آ جاؤ، جنہاں دے والدین زندہ اپنے والدین دی خدمت کر لو، اپنے والدین نو راضی کر لو، کہ راضی ہو گئے سمجھ تیری جنت دی راہ ہموار ہو چکی ہے۔ اگر یہ ناراض ہوئے نمازاں قبول نہیں ہونیاں، روزے قبول نہیں ہونے، حج قبول نہیں ہونے، زکاتاں قبول نہیں ہونیاں، کیونکہ سرکار دے فرمان نے مہر لا چھڈی ہے، رضا ربی فی رضا الوالد و سخط ربی فی سخط الوالد۔ صاحبان جی احتشام اللہ دے حضور دعا گو میرا مالک جو بیان کیتا میرے سمیت اس کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ دے والدین اس دنیا تو چلے گئے میرا مالک انہاں دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ جنہ دے والدین زندہ میرا مالک انہاں دے والدین عمرہ دے اندر برکت عطا فرمائے اور اولاداں اپنے والدین دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص بھائی محمد افضال صاحب دے والد گرامی حاجی بشیر صاحب اللہ انہاں دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ لواحقین و صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ، بہت ہی علمی روحانی اور تربیتی بیان فرما رہے سن صاحبزادہ محمد ابو بکر حیدر رضوی آستانہ عالیہ قدر شریف، اللہ تبارک تعالیٰ انہوں نے مزید برکت عطا فرمائے۔ چند گزارش کہ چودھری محمد افضال انہوں نے اپنے والد حاجی بشیر احمد کی طرف ایک لیاری ماج بالکل فریش تازہ وہ سوئی ہے وہ تھلے کٹی ہے، اگر وہ بندہ کوئی حاضرین وچوں خریدنا چاہے تو وہ خرید لے، انہاں اللہ دی راہ دے اندر وہ ماج جڑی لیاری وہ دیتی ہے۔ اور چودھری اختر نواز بندو غلام رسول اور رفاقت نے اپنے چچا بشیر صاحب کی طرف 50,000 روپیہ وہ بھی اللہ دی راہ واسطے انہوں نے پیش کیتے نے، مالک جل جلالہ قبول فرمائے۔ اور بالخصوص سید آجی لیاقت حیات زلدار اور دوست محمد کوندل اور بھائی دلمیر دی طرفوں جتنے بھی مہمان تشریف لائے نے اور دعا بھی شامل ہوئے نے، وہ دلوں انہاں واسطے دعا بھی دے رہے ہیں اور شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں کہ تمام مہمانوں دا دوستوں دا شکریہ۔ اور نالی انشاءاللہ دعا تو بعد تمام مہمانوں واسطے انہاں اعلان بھی ہونی کروا رہے ہیں کہ کھانا کھا کے جاوے تے ختم پاک واسطے تشریف لاتے ہیں جناب حافظ محمد زبیر صاحب اور حافظ منظور احمد جلالی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى